ابو بکر ابو بکر مصطفیٰ کا پیارا ابو بکر ہے پہلا خلیفہ ابو بکر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على حبیبہ سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ پڑھی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مولانا ومولى الثقلين کی دسا میں شان صدیق اکبر دا کی دسا میں شان صدیق اکبر دا مدح خواں قرآن صدیق اکبر دا کی دسا میں شان صدیق اکبر دا مدح خواں قرآن صدیق اکبر دا مدح خواں قرآن صدیق اکبر دا جو وسائل دامن تاڑ کے آندے نے کرم والے خیر کرم دی پاندے نے جو وسائل دامن تاڑ کے آندے نے کرم والے خیر کرم دی پاندے نے کھلا دسترخوان صدیق اکبر دا کھلا دسترخوان صدیق اکبر دا مدح خواں قرآن صدیق اکبر دا مدح خواں قرآن صدیق اکبر دا خوبصورت شعر غاث کتب ابدال کلندر جووی نے بادشاہ سلطان سکندر جووی نے
غاس کتب ابدال کلندر جاوی نے بادشاہ تے سلطان سکندر جاوی نے منگتے کل جہان صدیق اکبر دا منگتے کل جہان صدیق اکبر دا مدح خان قرآن صدیق اکبر دا مدح خان قرآن صدیق اکبر دا ساری زندگی نفل نمازاں پڑھ دیو قدم قدم تے شکر تے سجدے کر دیو ساری زندگی نفل نمازاں پڑھ دیو قدم قدم تے شکر دے سجدے کر دیو پر نہیں لانا احسان صدیق اکبر دا مدح خان قرآن صدیق اکبر دا مدح خان قرآن صدیق اکبر دا حضور کریم علیہ السلام دا فرمان ہے جس بندے میرے تے احسان کیتا ہے میں ہر بندے دے احسان دا بدلہ چکا دیتا ہے جس بندے جو احسان کیتا ہے پاک رسول فرماندن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں ہر بندے دے احسان دا بدلہ چکا دیتا ہے لیکن حضور فرماندن ابو بکر دے احسانہ دا بدلہ میں نہیں چکایا اور حضور فرماندن ابو بکر دے احسانہ دا بدلہ میرا سونا اللہ قیامت دے دن آپ چکائے گا اس واسطے پھر ٹھیک ہے نا سماعت فرماؤ کہ ساری زندگی نفل نمازاں پڑھ دیو قدم قدم تے شکر دے سجدے کر دیو پر نہیں لانا نہیں لانا احسان صدیق اکبر دا مدح خان قرآن صدیق اکبر دا مدح خان قرآن صدیق اکبر دا مدح خان قرآن صدیق اکبر دا واجب الاحترام دوستو بزرگ اور بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب العالمین کا کروڑ فضل و احسان بار الہ نے بار دیگر جمعۃ المبارک کا بابرکت اور مقدس دن عطا فرمایا اللہ کریم اس کی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں نے موضوع سخن جس آیت کریمہ کو بنایا ہے وہ ہے قد افلح من تزکا پار نمبر 30 کی یہ آیت کریمہ ہے اب اس ضمن میں چند ایک معروضات جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ناز میں پیش کرنی ہے محبت بھرے انداز میں سماعت فرمائیے دیکھیں جی زمانے کا اصول اور قاعدہ یہ ہے ہمارے معاشرے میں اس شخص کی عزت سب سے زیادہ ہے جس کے پاس پیسہ سب سے زیادہ ہے یا اس شخص کی عزت سب سے زیادہ ہے جو کار اور کوٹھی والا ہے عزت کا معیار ہمارے ہاں اسے گنا جاتا ہے کہ جس کے سیاسی تعلقات اچھے ہوں یا خود سیاست میں ہوں مگر اللہ کا قرآن ان سب کی نفی کرتا ہے اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ عزت دار بارگاہ الہی میں یا بارگاہ مصطفیٰ میں وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے اور اس کے لئے رب العالمین نے لفظ ارشاد فرمایا اتقا 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 کہتے ہیں جو سب سے زیادہ متقی ہو اب اتقا کیا ہے اتقا کو عربی میں وہی مقام حاصل ہے
جو انگلش میں سپرلیٹو ڈگری کو حاصل ہے، یعنی سب سے زیادہ متقی، سب سے بڑا متقی۔ اب سنیں کہ سب سے بڑا متقی اگر دیکھنا ہو، تلاش کرنا ہو، ڈھونڈنا ہو تو کیسے ملے گا؟ سماعت فرمائیے۔ جو بندہ جتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ اتنا زیادہ متقی ہے۔ جو بندہ اللہ سے جتنا زیادہ ڈرتا ہے وہ اتنا زیادہ تقوی کے اوپر فائز ہوتا ہے۔ جو بندہ جتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ اتنا زیادہ صاحب تقوی ہے۔ سماعت فرمائیے جی۔ اب جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں وہ سارے صاحبان تقوی ہیں۔ جو متقی ہے وہ صاحب تقوی ہے، جو متقی ہے۔ اچھا ایک اور بڑی لطف کی بات ہے، جو جتنا زیادہ متقی ہے وہ اتنا بڑا عاشق رسول ہے۔ تقوی حاصل ہی اسے ہوتا ہے کہ جس کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہو، جی جس کے اندر عشق کی شمع روشن ہوتی ہے، پھر وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کی اداؤں کو اپناؤں۔ تو جب وہ اداؤں کو اپناتا ہے تو وہ تقوی کے اوپر فائز ہوتا جاتا ہے، تقوی کی بلندیوں پہ چڑھتا جاتا ہے، تقوی کی سیڑھیوں کے اوپر آتا ہے۔ تو اس ضمن میں دیکھا جائے کائنات میں ایسا کون ہے شخص جو سب سے بڑا متقی ہے؟ سارے غوث متقی، سارے قطب متقی، سارے ابدال متقی، سارے اغیاث متقی، تمام اصحاب متقی ہیں، مگر آپ دیکھ لیں سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، احادیث طیبہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، قرآن نے کسی کو اتقا نہیں کہا۔ اگر ایک شخص کو اتقا کہا ہے تو وہ ذات صرف ابو بکر کی ذات بابرکات ہے۔ اتقا کے درجے پہ اگر کوئی فائز ہے تو وہ صرف جناب حضرت ابو بکر صدیق کی ذات بابرکات ہے۔ قرآن کہتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے اگلی بات۔ اب یہ سب سے زیادہ متقی کون ہوئے؟ جناب حضرت ابو بکر صدیق کی ذات بابرکات۔ اور دیکھیں کتنے زیادہ متقی ہیں، یہ کتنا حضور کی ذات سے عشق ہے، کتنے زیادہ تقوی پہ فائز ہیں۔ تبوک کا موقع ہے، یہ واقعہ ہر بندہ جانتا ہے، میں نے مکمل واقعہ نہیں عرض کرنا، اس میں سے اپنے مطلب کی بات اخذ کر رہا ہوں۔ سنیں تبوک کا موقع ہے، عثمان غنی نے بڑا مال دیا، جناب حضرت فاروق اعظم نے گھر کا آدھا مال دیا، دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اپنی بساط کے مطابق بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پاک میں مال دیا، حضور نے قبول فرمایا اور دعائیں بھی دی۔ ابو بکر کیا لائے ہو؟ حضور سارا کچھ لے کے آیا ہوں۔ بلکہ یہاں پہ ایک ہمارے بڑے قابل علامہ صاحب وہ فرما رہے تھے، حضور نے ان سے سوال یہ نہیں کہ کیا لائے، حضور نے پوچھا گھر میں کیا چھوڑا ہے، باقی سے پوچھا لائے کیا ہو، انہوں نے بتا دیا کہ یہ لائے ہیں، اور صدیق سے یہ نہیں پوچھا کیا لائے ہو، گھر میں کیا چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا صدیق اکبر نے جو لباس پہنا ہوا تھا وہ ٹاٹ کا تھا، ٹاٹ کا لباس پہنا، باقی جو کچھ تھا سارا بارگاہ مصطفیٰ میں آ گیا، جو کچھ تھا سارا بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر دیا کہ ٹاٹ کا لباس ہے۔ بس اسی لمحے جبریل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں سونا اللہ سلام دے رہا ہے۔ سلام دینے کے بعد حضور نے دیکھا نا جناب جبریل کو دیکھ کہتے جبریل یہ ٹاٹ کا لباس کدھر سے؟ جبریل تو نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا؟ عرض کی سونا یہ صرف میں نے نہیں پہنا، یہ آسمان کے سارے فرشتوں نے آج ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں وجہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں سونا تیرے یار ابو بکر نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، رب کو ادا اتنی پسند آئی ہے، اللہ نے کہا فرشتوں آج سارے ابو بکر کی سنت کو ادا کرو۔ سب نے ٹاٹ کا لباس۔ اچھا منظر کتنا دیکھنے والا ہوگا جب سارے، یہ نوری نہیں ہے، نوری ہے، خاکی نہیں ہے، خاکی نہیں، یہ نوری ہے۔ نوریوں نے کس کا لباس پہن رکھا ہے؟ خاکی کا۔ یہ نور والے نوری ہیں، نوری مخلوق ہے، اور لباس پہن رکھا ہے اس کا جو خاکی ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا اگلی بات کا لطف لے، حضور کریم علیہ السلام کی خدمت میں جبریل عرض کرتے ہیں حضور اللہ فرما رہے ہیں
اپنے یار ابو بکر سے پوچھیں مجھ سے راضی ہے؟ آئے مجھ سے راضی ہے؟ میں دیکھیں آپ اور میں نماز پڑھنے آئے ہیں یا اللہ کے گھر میں بیٹھے کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے. کسی کے پوچھو بھائی تو ادھر سے 6 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ روپیہ خرچ کر کے جاتا ہے حج کرنے کے لیے, ادھر تجھے حبشیوں کے دھکے بھی لگتے ہیں, ادھر تیری حالت غیر بھی ہوتی ہے, کافی مشکلات کا سامنا بھی ہے, مگر کیوں؟ کہتا ہے اللہ راضی ہو جائے. بھائی 16 گھنٹے کا روزہ رکھنے والا روزہ دار پوچھا جائے بھائی سحری سے لے کے شام تک تو بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کرتا ہے لیکن شام تک کچھ نہیں کھاتا, اپنی نگاہ غیر کی طرف نہیں اٹھاتا, اپنی زبان سے کوئی غیر جملہ نہیں بولتا, کوئی غلط زبان سے لفظ نہیں نکالتا, کس لیے؟ جواب دیتا ہے اللہ راضی ہو جائے. کوئی بندہ اگر کسی یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے, اس کی کفالت کرتا ہے, کسی بیوہ کو 4 آنے دیتا ہے نا, اسے پوچھا جائے بھائی کیوں؟ کہتا اللہ راضی ہو جائے. اب یہ ادھر کی بات نہیں ہے, جناب آدم پاک سے لے کر عیسیٰ پاک تک سارے نبیوں کی ساری امتوں کو دیکھ لو, اگر نیکی کا کام کرتے ہیں کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے. غوث اعظم سے پوچھے حضور آپ نے 25 سال زندگی بسر کی ہے جنگلوں میں عبادت کرتے رہے ہیں, کبھی کچھ کھایا نہیں, کبھی کچھ پیا نہیں, حضور کیا وجہ ہے؟ آواز آتی ہے اللہ راضی ہو جائے. کائنات کے سارے بشر یہ اس لیے کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے, لیکن کائنات کا خالق پوچھ رہا ہے ابو بکر بتا مجھ سے راضی ہے؟ بتا مجھ سے راضی ہے؟ آئے ہائے. یہاں پہ اس جملے کی مزید نزاکت کو سمجھیں. آدم پاک کی امت میں سے ایسا شخص نہیں ملے گا, شیس پاک کی امت میں سے ایسا شخص نہیں ملے گا, یحییٰ پاک کی امت میں سے ایسا شخص نہیں ملے گا, زکریا پاک کی امت میں سے ایسا شخص نہیں ملے گا, جناب لوط پاک کی امت میں سے ایسا شخص نہیں ملے گا, جناب ہود پاک کی امت میں سے ایسا شخص نہیں ملے گا, جناب عزیر پاک کی امت میں سے ایسا شخص نہیں ملے گا, جناب یونس پاک کی امت میں سے ایسا شخص نہیں ملے گا, جناب ابراہیم پاک کی امت میں سے ایسا شخص نہیں ملے گا, جناب اسماعیل پاک کی امت میں سے ایسا شخص نہیں ملے گا, جناب اسحاق پاک کی امت میں سے ایسا شخص نہیں ملے گا, جناب یعقوب پاک کی امت میں سے بھی ایسا شخص نہیں ملے گا, جناب یوسف پاک کی امت میں سے بھی ایسا شخص نہیں ملے گا, جناب موسیٰ پاک کی امت میں سے بھی ایسا شخص نہیں ملے گا, جناب عیسیٰ پاک کی امت میں سے بھی ایسا شخص نہیں ملے گا, امت محمدیہ میں سے بھی سوائے ابو بکر کے ایسا کوئی شخص نہیں ملے گا کہ جس سے اللہ پوچھے بتا مجھ سے راضی ہے. یہ شخص اگر ملے گا پوری کائنات میں نبیوں کے بعد ایک ابو بکر ملے گا جس سے اللہ پوچھ رہا بتا راضی ہے, بتا راضی ہے. اچھا اس کا مزید لطف لیں جملے کا, اس جملے کا مزید لطف. سب نے ہجرت کی ہے نا حضور کے فرمان پر, اصحاب رسول نے ہجرت کی, سب نے کرتے رہے, اور ان کا جو اللہ کی طرف سے انہیں انعام ملا ہے اس کو سلام ہے. حضور نے بھی ہجرت کرنا چاہیے, مولا علی کو گھر میں بستر پہ سلایا, خود کدھر چلے؟ ابو بکر صدیق کے گھر. نہیں, لطف لیں جملے کا, میں عرض کر رہا ہوں کدھر گئے جی؟ ابو بکر صدیق کے گھر. مزید لطف لینے کی کوشش کریں. ساری کائنات رسول کے دروازے پہ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور رسول پاک ابو بکر کے دروازے پہ جائیں. اب اس میں یہ معنی بالکل نہیں مراد لیا جا سکتا کہ پھر اس کا مطلب ابو بکر بڑے ہو گئے, نہیں, یہ حضور کی کرم نوازی ہے ان پہ جی. حضور ادھر جائیں, اللہ اکبر. تو جب حضور گئے ہوں گے تو جناب صدیق کے پتہ, اب روایت میں یہ آتا ہے حضور نے ابھی دستک ہی دی تھی, صدیق نے فوراً دروازہ کھول دیا. ابو بکر راضی ہے؟ ابو بکر راضی ہے؟ سنیں, یہ سفر طے ہو رہا ہے, سفر طے ہو رہا ہے. ابو بکر صدیق پتہ کیسے چل رہے ہیں, کبھی حضور کے آگے, کبھی حضور کے پیچھے, کبھی حضور کے دائیں, کبھی حضور کے بائیں. حضور نے پوچھا ایک طرف کیوں نہیں چلتے؟
اب اس کا یہ قطر مطلب نہیں کہ حضور کو علم نہیں تھا، حضور کو پتا تھا. پوچھا پتا کیوں ہے؟ تاکہ ان غلاموں کو پتا چلے عشق ہوتا کیا ہے، عشق کیا ہوتا ہے، غلاموں کو پتا چلے. حضور نے فرمایا ایک طرف کیوں نہیں چلتے؟ عرض کرتا ہے سونا، جب مجھے یہ خدشہ لاحق ہوتا ہے نا، کوئی آگے سے آ کر آپ پر وار کرے گا، میں آگے آ جاتا ہوں، مجھے لگے یار کو نہ لگے. اور جب مجھے خدشہ لاحق ہوتا ہے کوئی پیچھے سے نہ حملہ کر دے، سونا آپ کے پیچھے ہو جاتا ہوں، مجھے لگے آپ کو نہ لگے. جب مجھے یہ خدشہ لاحق ہوتا ہے کہ دائیں سے نہ آ جائے، حضور میں دائیں چلتا ہوں، آپ کو کچھ نہ ہو، مجھے لگے. اب یہ عشق کی انتہا ہے. اللہ نے پھر انعام پتا کیا دیا؟ غار ثور میں 3 دن 3 راتیں ابو بکر مصطفیٰ کا سر اپنی گود میں رکھ کے ٹکٹکی لگا کے دیکھ رہے ہیں اور مزے لے رہے ہیں. آواز آتی ہے ابو بکر راضی ہے، بکر راضی ہے. اور جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ بےتاب ہوں، ابو بکر تو نے تو رج رج کے دیکھا ہے. اللہ اکبر. راضی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلی بات سنیں، انہی جملوں کا مزید لطف لیں. وقت وہ آگیا حضور کریم علیہ السلام کی طبیعت مبارک خراب ہو گئی، اور حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائیں. ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائیں. معیار سے بولو، ذرا کردار سے بولو، دل میں ہو کوئی بات تو سرکار سے بولو. پوچھا جو صحابہ نے کرے کون امامت، تو آقا نے کہا جاؤ میرے یار سے بولو. ابو بکر سے کون نماز پڑھائے؟ اب یہ مصلی جامع مسجد شان اہل بیت المسعود کا نہیں ہے بابا، یہ ملک وال کی کسی جامع مسجد کا مصلی نہیں ہے، یہ ملک وال کے کسی امام صاحب کے مصلی والی جگہ نہیں ہے. یہ وہ مصلی ہے جو کائنات کا سب سے اعلیٰ مصلی ہے، اور یہ اس امام کا مصلی ہے کہ جس کے پیچھے صرف صحابہ نے نہیں سارے نبیوں نے نماز پڑھی ہے. یہ اتنا اعلیٰ مصلی ہے، اور اس مصلی پہ ابو بکر کو کہا کھڑے ہو جائیے. کہا عائشہ صدیقہ نے حضور نہیں نماز پڑھا سکیں گے آپ کی غیر موجودگی میں، ان سے نہیں ہوگی، ایک نئی کام یہ ہوگا، عمر سے کہو. حضور نے فرمایا اللہ کو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی مصلی امامت پہ کھڑا ہو جائے. جاؤ اسے کوئی نماز پڑھائے. اب میں پہ یہاں عرض کرتا ہوں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی رسول پہ کھڑے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، یعنی اس جگہ کھڑے ہیں جہاں مصطفیٰ کھڑے ہوتے تھے. اور جب اللہ اکبر کہا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھا ہوگا، خیال آیا ہوگا ابو بکر راضی ہے، راضی ہے. تجھے اس مصلی پہ کھڑا، تیرے عشق کو ہم نے رائے گاہ نہیں کیا، تیرے عشق کا تجھے اجر دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وقت وہ آ گیا، صدیق اکبر جانشین بن گئے، جانشین رسول اپنی سیٹ پہ ہیں. حضور کریم علیہ السلام کے بعد صدیق پاک نے بھی اپنا دور مکمل کر لیا. دور مکمل کرنے کے بعد آخری وقت ہے. آخری وقت میں آپ نے فرمایا میری میت کو رسول کے دروازے پہ لے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور رسول کے دروازے پہ جا کے نا عرض کرنا سونا تیرا یار آیا ہے، تیرا یار آیا ہے، اگر اجازت مل جائے نا تو اندر دفن کرنا، اجازت نہ ملے نا تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا. ابو بکر صدیق کا جنازہ پڑھا دیا گیا. جنازہ پڑھا دینے کے بعد صدیق اکبر کی چارپائی کو اٹھایا. چارپائی کو اٹھانے کے بعد رسول کے دروازے پہ لے گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دروازہ رسول کے سامنے رکھ کر چارپائی کو عرض کی سونا تیرا یار آیا ہے. تو رواج میں آتا ہے آواز اندر سے آئی اوصل الحبیب الی الحبیب، یار کو یار سے ملا دو. جہاں مصطفیٰ کی قبر ہے اس کے ساتھ ابو بکر کی قبر بنا کر پوچھا ہوگا بتا ابو بکر راضی ہے؟ ابو بکر راضی ہے؟ ہائے 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 ابو بکر راضی ہے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم
قیامت کے دن میں اس حال میں اٹھوں گا، ایک طرف ابو بکر ہوں گے، دوسری جانب عمر ہوں گے۔ قیامت کے دن ایسے اٹھوں گا، ایک طرف ابو بکر ہوں گے اور دوسری جانب عمر ہوں گے۔ بلکہ یہاں پر رک کے میں ایک روایت رد کر رہا ہوں، مولا علی سرکار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک خازن کو اللہ پاک چابیاں دے کے ابو بکر کے پاس بھیجے گا، اور ابو بکر کی خدمت میں وہ چابیاں پیش کر دی جائے گی۔ چابیاں پیش کرنے کے بعد خازن پتہ کیا کہے گا؟ اللہ سلام دے رہا ہے، اللہ سلام دے رہا ہے، اللہ تجھے سلام دے رہا ہے، اللہ سلام دے رہا ہے۔ جناب صدیق اکبر کو یہ کہہ کر اللہ سلام دے رہا ہے، اور اللہ نے یہ چابیاں دی ہیں، جسے چاہتا ہے جنت دے دے، یہ تیرے ہاتھ میں رکھ دیا ہے۔ اور پھر آواز پتہ کیا آئے گی؟ یہ میں عقیدت سے بول رہا ہوں، راضی ہے یار؟ چابیاں تیرے حوالے کر دی ہیں، راضی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، گرامی قدر۔ آخری روایت عرض کرتے ہیں، وقت کے دامن میں گنجائش بالکل کم ہے، آخری روایت عرض کر کے بات سمیٹتے ہیں۔ میں نے شاید پہلے بھی کہیں عرض کی ہو، لیکن سن لیں۔ حضور کریم علیہ السلام نے نا جناب حضرت صدیق اکبر کو بھیجا، فلاں علاقے میں جائیں دین کی تبلیغ کے لیے۔ صدیق اکبر گئے، لوگوں کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں میں تمہیں بتانے یہ آیا ہوں، یہ جو تم نے مختلف پتھروں کو خدا بنا لیا، ستاروں کی پوجا کرتے ہو، چاند اور سورج کی پرستش کرتے ہو، ان کو اپنا معبود بنا لیا ہے، یہ سب غلط ہے۔ عبادت کے لائق ذات صرف اللہ کی ہے، صرف اللہ کی ذات ہے۔ جناب صدیق پاک نے یہ پیغام دے دیا اور اگلا فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری اور سچے رسول ہیں۔ دین کی تبلیغ ہوگی، بات کر دی۔ مجمع سے ایک بندہ کھڑا ہوا، نام ہے فخاس، کہتا ہے ابو بکر یہ کس اللہ کی باتیں کرتے ہو؟ وہ جو خود محتاج ہے اس سے بڑے تو ہم غنی ہیں۔ بس اتنا سننا تھا، ابو بکر صدیق سے رہا نہ گیا، ہاتھ اٹھایا، اس کے تھپڑ چہرے پہ رسید فرمایا۔ یاد رکھیے صدیق اکبر کے ہاتھ کا لگا تھپڑ تھا، کوئی عام تھپڑ نہیں ہے، ابو بکر صدیق کے ہاتھ کا لگا تھپڑ ہے، اور بھرے مجمع میں صدیق اکبر نے تھپڑ مارا۔ میں نے کہا تھپڑ ویسے لگے درد کرتا ہے، ویسے کسی کو تھپڑ لگے اسے درد ہوتا ہے، ویسے لگے درد ہوتا ہے، بھرے مجمع میں لگے درد زیادہ ہوتا ہے، اور ابو بکر صدیق کے ہاتھ کا لگے پھر نسلوں تک وہ درد جاتا ہے، وہ درد نسلوں تک جاتا ہے، اس کی نسل ختم ہو سکتی ہے، وہ درد ختم نہیں ہوتا۔ صدیق اکبر نے تھپڑ مارا، واپس آ گئے۔ وہ بندہ بڑا جیسا بھی تھا نا، اس نے 4 5 7 8 10 بندے اکٹھے کیے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو آپ کا یار ہے نا ابو بکر، اس نے ہمیں بڑے مجمع میں مارا ہے۔ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ ابو بکر کو۔ صدیق اکبر کو بلا لیا گیا۔ حضور کریم نے پوچھا ابو بکر تو اس شخص کو جانتا ہے؟ حضور نہیں۔ فرمایا اس کو تھپڑ مارا ہے؟ جی حضور مارا ہے۔ حضور نے فرمایا کیوں مارا ہے؟ عرض کی حضور آپ نے مجھے بھیجا تھا نا تبلیغ کے لیے، میں اس کے علاقے میں گیا تھا، میں دین کی تبلیغ کر رہا تھا، اس بدبخت نے کھڑے ہو کر میرے اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کی ہے، جذبہ ایمانی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، ماہیہ میں نے تب اس کو تھپڑ مارا ہے۔ میرے حضور اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا بتاؤ تو نے کیوں گستاخی کی ہے؟ کریم اللہ کی۔ اس نے کہا میں نے ایسا کوئی جملہ نہیں بولا، میں بھلا کیوں کر گستاخی کر سکتا ہوں، مجھے ضرورت بھی کی تو کیا تھی کہ میں گستاخی کروں؟ حضور نے فرمایا تیرے پاس کوئی گواہ؟ اس نے کہا حضور یہ بھی گواہ ہے، یہ بھی گواہ ہے، یہ بھی گواہ ہے، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں، ڈھیر سارے اس نے گواہ پیش کر دیے۔ میرے حضور نے فرمایا ابو بکر تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ عرض کرتے ہیں ماہیت تو جانتا ہے نا، جب میں گیا تھا نا دین کی تبلیغ کے لیے میں اکیلا تھا، میرے ساتھ کوئی بندہ نہیں تھا، حضور میرے پاس گواہ نہیں ہے۔ کائنات کے سلطان بولے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور فرماتے ہیں ابو بکر اسلام کا عدل یہ ہے، اسلام کا انصاف یہ ہے، انصاف کے تقاضے یہ ہے کہ جس طرف گواہ ہو فیصلہ ان کے حق میں کرتے ہیں۔ تیرے پاس گواہ نہیں ہے؟ عرض کی حضور میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اس کے پاس 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں، ڈھیر سارے گواہ ہیں، تو میں فیصلہ اس کے حق میں کر رہا ہوں۔ عام بندہ کوئی ہوتا تو کہتا سونا تو مجھے جانتا تو ہے نا،
دیکھ میں نے تیرے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، دیکھ میں نے یاروں کو چھوڑا ہے تیری خاطر، میں نے رشتہ داروں کو چھوڑا ہے تیری خاطر، میں نے محلے والوں کے ساتھ اگر اپنے محلے والوں کے ساتھ ناتا اور تعلق توڑا ہے صرف تیری خاطر۔ سنا تجھے ابھی بھی یقین نہیں آیا کہ میں سچا ہوں، لیکن جناب صدیق پاک نے ایسا کوئی جملہ نہیں بولا، بس اتنا کہا ہوگا سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ حضور آپ نے فرمایا ہے نا فیصلہ اس کے حق میں کرنا ہے، ابو بکر کو دل سے بھی قبول ہے، جان سے بھی قبول ہے، آپ کا فیصلہ، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ حضور نے فیصلہ سنا دیا، فخاص سے فرمایا فخاص آجا، جیسے ابو بکر نے تجھے تھپڑ مارا تھا نا ایسے ہی تو تھپڑ مار لے۔ اب وہ فخاص خوش ہوا، دل ہی دل کے کہتا ہے منافق تھا نا، بدبخت تھا، کہتا ہے جھوٹا بھی میں ہوں اور تھپڑ میں ہی ابو بکر کو مار رہا ہوں۔ اب قریب آیا، لوگ اکٹھے ہوتے گئے، ایک مجمع سا بن گیا۔ ابھی وہ شخص قریب تھا، صدیق پاک کو ابھی تھپڑ مارا اس نے نہیں ہے، قریب تھا، خوش تھا کہ تھپڑ مار کے میں اپنا بدلہ لے لوں گا اور ابو بکر کو یہاں پر رسوا کروں گا۔ لیکن یاد رکھیے جو شخص بھی ابو بکر کو رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو رسوا کر دیتا ہے، اللہ اس کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ ابو بکر صدیق کی عظمت کو بلند کرتا ہے۔ وہ شخص خوش تھا کیا تھپڑ ماروں گا، ابھی قریب تھا جناب رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں جناب جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، حاضر خدمت ہوتے عرض کرتے ہیں سونا اللہ سلام دے رہا ہے اور تمہارا اللہ فرما رہا ہے کہ اس پوری روئے زمین میں تیرے یار ابو بکر کا کوئی گواہ نہیں ہے۔ تو کوئی بات نہیں، میں کائنات کا رب ہو کے کہہ رہا ہوں یہ سارے جھوٹے ہیں، تیرا یار سچا ہے، تیرا یار سچا ہے۔ 5 7 10 بندے اکٹھے ہو کے اگر اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں تو خیر ہے، یہ سارے جھوٹے ہیں، تیرا یار سچا ہے، تیرا یار سچا ہے۔ میں نے کہا جس کی صداقت کی گواہی میرا اللہ دے، جس کی صداقت کی گواہی رسول دے، جس کی صداقت کی گواہی علی شیر خدا دے، جس کی سچائی کی گواہی حسن مجتبی دے، جس کی سچائی کی گواہی امام زین العابدین دے، اور جس کی صداقت کی گواہی امام باقر دے، کوئی جھوٹا اس صدیق کو نہ بھی مانے وہ پھر بھی صدیق ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ گرامی قدر اللہ نے فرمایا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، جو سچ لے کر آیا اور جس نے سچ کی تصدیق کی یہ متقی ہے، یہ متقی ہے۔ اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محامد اور آپ کے تعریف و توصیف حضور کی زبان سے عرض کر رہا ہوں کہ حضور نے پتہ کیا فرمایا، بات ختم کر رہا ہوں، بالکل ختم ہوگی اسی جملے پہ، لمبی بات ہے اس کو میں 1 منٹ میں بالکل شارٹ کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ مولا علی سرکار اور حضرت صدیق اکبر حضور کے دروازے پہ اکٹھے آ گئے، دونوں کا رستہ الگ الگ تھا، ادھر سے وہ ہے ادھر سے وہ ہے۔ حضور جناب صدیق پاک نے فرمایا کہ آپ دستک دیں، انہوں نے کہا نہیں آپ مجھ سے بڑے ہیں، آپ دستک دیں۔ یہ روایت میں آپ کو اگلے جمعے پہ سناؤں گا پوری، مگر اس کا نچوڑ عرض کر رہا ہوں۔ نچوڑ پتہ کیا ہے، دونوں ایک دوسرے کو نا باتیں یاد کرواتے رہے، نہیں آپ کے بارے میں حضور نے یہ کہا، دوسرے کہتے ہیں آپ کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا، آپ اچھے ہیں، انہوں نے کہا نہیں آپ اچھے ہیں، حضور نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ باتیں چل رہی تھیں، ہو رہی تھی باتیں، باتوں میں نا آخر میں نا حضور کریم علیہ السلام کی طرف جبریل امین کو اللہ نے بھیجا، محبوب اپنے یاروں سے کہو ان کی باتیں سن لی ہیں نا، اب جائیں حضور آپ فیصلہ فرمائیں۔ حضور گئے، دروازے پہ دونوں کھڑے ہیں، حضور کریم علیہ السلام گئے نا، ابو بکر کو قریب کر کے ماتھے پہ بوسہ دیا، ابو بکر کو صدیق کو قریب کر کے ماتھے پہ بوسہ دیا، پھر حیدر کرار کو قریب کیا، ماتھے پہ بوسہ دیا، دونوں کو سینے سے لگا کر حضور نے پتہ کیا جملہ بولا، تاریخی جملہ ہے، اسی پہ بات ختم کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کائنات کے سارے سمندر سیاہی بن جائے، کائنات کے سارے درخت کلمے بن جائے، اور ان کے ساتھ سارے جن و انس تم دونوں کی تعریف لکھیں، وہ ختم ہو سکتے ہیں، تم دونوں کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ جو ان شخصیات کے درمیان ہم نے جھگڑے سن رکھے ہیں نا، یہ سارے بے بنیاد ہیں، یہ نفرتیں ان کے درمیان میں نہیں تھیں، ان کو اللہ نے عشق کی فروانی عطا فرمائی تھی۔ اللہ کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق میں سے
ایک قطرہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.